اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین اکرام، جیسے کہ آپ نے آج کا جو عنوان ہے پہلے محافظ دین و شریعت، آپ نے بھی سماعت فرمایا کہ آج کس موضوع پر گفتگو کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ذریعے ہر وقت ہدایت کا سامہ انسانیت کے لیے رکھا، تا وقت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پھر دین اسلام کو جو مختلف انبیاء کے ذریعے بھیجا جاتے رہا اس کو مکمل کر دیا۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پھر اب اس دین کی بقا، اس کا تحفظ، اس کی ترویج، اس کی اشاعت، اس کی دعوت، اس کی تبلیغ کے لیے ایسے گروہ کی ضرورت تھی، اس کے تحفظ کے لیے ایسے گروہ کی ضرورت تھی جو ہے اللہ کی رضا کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم دیگر انبیاء کی اگر سیرت کا مطالعہ کریں، خود قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قریہ کی طرف، ایک گاؤں کی طرف 3 انبیاء کو بھیجا کے پیچھے، لیکن 3 نبی آنے کے باوجود ایک آدمی اس میں سے اسلام دعوت دین کی حق کو قبول نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں بعض نبی ایسے ہوں گے جو تنہا ہوں گے، کوئی ان کا امتی نہیں ہوگا، ایسے بھی انبیاء رہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، بڑی بنی اسرائیل رہی، لیکن ان کے طور طریقوں کو چھوڑ دی، دین میں غلط ملت مکس کر دیا، ملا دیا بہت ساری باتیں، حقیقت کو فراموش کر گئے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی شکل میں وہ انسانوں کا گروہ عطا کیا جو اس کائنات میں قیامت تک ان میں اس کے جیسا ایک فرد اب پیدا نہیں ہو سکتا جو ان کا مقام حاصل کر لے، چاہے کتنی عبادت کر لے، کتنی ریاضت کر لے، اللہ کے راستے میں کتنی جد و جہد جہاد کرے، شہید ہو سکتے ہیں، ولی ہو سکتے ہیں، قطب ہو سکتے ہیں، ابدال ہو سکتے ہیں، ولایت کے اعلیٰ مقام پہ پہنچ سکتے، لیکن کوئی صحابی نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے بارے میں فرمایا، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار ورحماء بینہم۔ فرمایا محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ماں ان کے ساتھ جو ہیں، ان کے ساتھی جو ہیں وہ کفر کے مقابل میں اشد اور آپس میں بڑے مہربان رحم دل ہیں۔ ان کی صفت بیان کی، یہ نہیں کہا کہ ان کے فالوور، ان کے متبعین، ان کے امتی، کہا گیا کہ ان کے ساتھی، یہ بڑا لقب اس صحابہ کی جماعت کو دیا گیا۔ اب اس لیے بھی مستحق تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حفاظت کے لیے کئی موقعوں پر اپنی جان کی بازی لگا دی، جان کا نذرانہ پیش کر دیا، دین کی اشاعت کے لیے، دین کی ترویج کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے جان مال ہر چیز قربان کر، یہ کیفیت ان کی تھی۔ تو یہ ایسا مقدس گروہ تھا جو قیامت تک کوئی ان میں کا ایک بھی پیدا نہیں ہوتا سکتا۔ اس لیے نبی کریم سے فرمایا خالص وسلم السابق النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند تم کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، یہ معاملہ۔ اب ان میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما تھے، دین میں کسی کی مجال نہیں تھی کہ مداخلت کرے، شریعت کے کسی معاملے میں کوئی اس کو رد و بدل کرے، تبدیل کرے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا سے پردہ فرمانے کے ساتھ ہی مسائل کا انبار آ گیا، کئی گروہ کھڑے ہو گئے، کوئی زکوٰۃ کا منکر ہو گیا، کسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، یہ سارے مسائل ایسا معلوم ہو رہا کہ پہاڑ بن کے ٹوٹ پڑے ہیں،
ان کے جو جانشین ہیں ان کے اوپر۔ عزیزان گرامی، میں یہ بات پر بعد نہیں آؤں گا، لیکن میں جس ذات جس شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں تھوڑا سا ان کا تعارف کرا دوں۔ یہ پہلے محافظ ہے کون دین و شریعت کے، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عثمان ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ پہلی شخصیت ہے جو ہے دین کے محافظ، دین و شریعت کے محافظ رہے ہیں، اور ہر موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح رہے، کبھی کسی موقع پر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ہو سکتا آپ لوگ نام سن کے چونکے ہوں، یہ کون ہے؟ یہ اصل میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصلی نام۔ بہت سارے اصحاب کو یہ معلوم ہی نہیں ہوگا، ان کا اصلی نام ہے عبداللہ ابن عثمان ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ۔ عبداللہ نام ہے ان کا۔ یہ ابو بکر تو اس لیے پڑھا کہ وہ بڑے خیرخواہ تھے، دوسروں کی مدد کرنے والے تھے، اور ہوتا یہ ہے کہ انسان کا مزاج جس طرح کا ہوتا ہے اس کے حلقے احباب میں ایسے ہی لوگ جمع ہو جاتے ہیں، دوستی بھی ایسے ہی لوگوں سے کرنا چاہتا ہے جو اس کے ہم مزاج ہم خیال ہوتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو ہے واقع فیل کے 3 سال پیدا ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت واقع فیل کے سال ہی ہوئی۔ اس طرح گویا کہ 2 سال لگ بھگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں چھوٹے ہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ تھا کہ بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر کپڑوں کے، مکے میں ان کی تجارت کپڑوں کی زوروں پہ تھی۔ پھر اسلام لانے سے پہلے مزاج یہ کہ کبھی کسی نے ان کو بتوں کی پرستش کرتے نہیں دیکھا۔ تاریخ شاہد ہے کہ کبھی کسی کو ترغیب دیتے ہوئے بھی نہیں دیکھا کہ ان بتوں کی پرستش کی جائے، اور کسی نے ان کو روکنے کی بھی مجال نہیں کی کہ بتوں کی عبادت کیوں نہیں کرتے۔ اور کم عمری سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں شمار ہوتا تھا، پہلے سے ہی دوست، اور کئی موقعوں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے تجارت کی، تجارت کا مال لے کے ساتھ گئے، آنا جانا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ احباب میں جو لوگ تھے ان میں یہ پہلے سے شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسلام توحید کی دعوت دی تو سب نے تردد کیا، تفکر کیا، کچھ وقت مانگا کہ غور و فکر کا موقع دیا جائے، ہم کو سوچ کے آپ کو جواب دیں گے۔ ابو بکر وہ تنہا ہیں جنہوں نے بغیر کچھ سوال کیے کہا کہ آمنا و صدقنا، میں سچ کہتا ہوں، مانتا ہوں آپ کی بات کو اور آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ واحد ہے جنہیں کوئی تردد نہیں کیا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا نبی بنایا گیا، اللہ کی ایک عبادت کرو، کہا مجھے قبول، ایمان لا لی۔ اور سابقون اولون میں اول ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جب وحی آئی تو بی بی خدیجہ الکبریٰ ام المومنین کو اس واقعے کی اطلاع دی، وہ ایمان لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سال کے تھے، آپ ہی کے ساتھ رہتے تھے، آپ ہی نے پرورش کی تھی ان کی، تو حضرت علی نے سن کر ایمان لا لیا، تو گھر کے آدمی تھے۔ لیکن نبی کریم سب نے باہر تو سب سے پہلے اس کی اطلاع دی حضرت ابوبکر صدیق کو دی، انہوں نے فوراً ایمان لا لیا، بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی شک و شبے کے، بغیر کوئی سوال کیے، فوراً نبی کریم کی رسالت پر اور اس ایمان لا کر توحید کی دعوت کو قبول کر لیا۔ اس طرح یہ اول ہو گئے سب میں۔ پھر اس لیے ہم خطبے میں پڑھتے جمعے کے کہ جو ہے انبیاء کے بعد بلا تحقیق ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق سب سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ گروہ انبیاء کے بعد کسی کا مرتبہ ہے انسانوں میں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ یہ مرتبہ ایسے نہیں ملا، بڑے بڑے قربانیاں، میں ان کا تذکرہ کروں گا کہ جو ہے کس طرح کی قربانیاں۔ جیسے ایمان لائے، شروع میں تو اجازت نہیں تھی کہ عام دعوت دی جائے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضور کو حکم دیا کہ اب آپ اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے اور ان کو دعوت دیجیے توحید اور رسالت کی، اب اس کے ساتھ ہی عرب کا جو سوسائٹی تھی، عرب کا جو معاشرہ تھا، وہ مخالفت میں آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ نبی کریم سب کو تکلیفیں دینے لگا، اور جن کو پتہ چلا کہ ان کے ساتھ جو ایمان لا لیا ان کو بھی تکلیفیں دینے لگا۔ اب یہ سلسلہ بڑا،
بڑھ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی ہجرت کی اجازت دی ہے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ان کو بہت ستایا جا رہا، تو انہوں نے نبی وسلم سے دریافت کیا، نبی وسلم نے کہا تم کو بھی اجازت ہے۔ یہ نکلے ہیں حبشہ کو جانے کے لیے، برغ غمات پر پہنچے ہیں، وہاں پر ابن دغنہ جو ہے نامی قبیلہ خارہ کا سردار ملا، قبیلہ تھا خارہ، اس کا سردار ملا، خوف الف راہ ہے خارہ، اس کا سردار ملا۔ اس نے کہا کہاں جا رہے ہو ابو بکر؟ تو کہا کہ مجھے عبادت کرنے نہیں دے رہے، بہت ستا رہے ہیں، تنگ کر رہی، تو میں حبشہ جا رہا ہوں۔ بولا واہ واہ، اتنی بات کے لیے آپ کے ساتھ میرے جانا؟ آپ کماتے ہیں غریبوں کے لیے، خرچہ کرتے ہیں بیواؤں پہ، یتیموں پہ، آپ غمخوار ہیں، ہر ایک کا خیال کرتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ نرم گفتگو کرتے ہیں۔ آپ کے جیسا نیک آدمی، اچھا آدمی، شریف آدمی مکہ سے نہ جائیں، چلیے میرے ساتھ، واپس لا لیا۔ اور آ کے جو ہے اس نے سارے سرداروں سے قریش کے کہا کہ میں نے ابو بکر کو پناہ دی۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو پناہ دیا ہے تو ہم مان جاتے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان سے کہہ دے کہ وہ دین کی دعوت باہر نکل کر نہ دیں، نماز باہر نہ پڑھیں، اور جو اللہ کا کلام بول کے پڑھتے ہیں وہ بآواز بلند نہ پڑھیں۔ ہماری عورتیں بچے ان کے اطراف جمع ہو کے ان کی گفتگو سنتے ہیں، وہ خدشہ ہے کہ وہ بے دین نہ ہو جائے، مطلب ان کے مذہب سے نہ نکل جائے، شرک چھوڑ کے توحید کی دعوت قبول نہ کر لیں۔ تو اس نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ میں ایک شرط پہ آپ کو پناہ دے رہا ہوں کہ آپ باہر نماز نہیں پڑھیں گے اور زور سے قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے۔ تھوڑے دن گزرا نہیں، پھر حضرت ابو بکر صدیق نے زور سے گھر میں قرآن پڑھنا شروع کیا۔ پھر اس کے بعد لوگ جمع ہونے لگے تو گھر کے سامنے ایک چبوترے کا ایسا بنا لیا، مسجد کے سرس وہیں پر بیٹھ گئے اور وہیں زور سے نماز پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے، بچے مشرکین کے اور عورتیں جمع ہو کے سننے لگی۔ وہ سرداروں نے بلا کے کہا اس سردار کو کہ بھائی تمہاری پناہ تو شرطیہ تھی، یا تو تم ان کو پابند کر دو کہ گھر کے باہر نہ پڑے، یا پھر تم ان کی جو ہے مدد کرنا چھوڑ دو۔ تو وہ آیا سردار، آ کے ور سے کہا کہ میں نے ایک شرط پہ پناہ دی ہے کہ آپ جو ہے علی اعلان قرآن مجید کی تلاوت نہیں کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، آپ باہر ہی پڑھنے لگے اب تو آپ نے کہا کہ جو ہے مجھے اب تمہارے پناہ کی ضرورت نہیں، اللہ کافی ہے۔ اور پہلی شخصیت ہے جو علی اعلان قرآن کی تلاوت اور علی اعلان مشرکین مکہ میں نماز۔ یہ اور بات ہے کہ تھوڑا ان کی عزت کرتے تھے، بڑے نرم دل، نرم گفتگو، خیر خواہ تھے، تو اس لیے ان پہ بہت زیادہ ظلم نہیں کرتے تھے۔ آپ کو اطلاع ملی ایک مرتبہ ایک سردار تھا مکے کا، عقبہ ابن معیط اس کا نام تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں رومال ڈال کر اس طرح کھینچ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں۔ آپ آئے دوڑتے ہوئے اور مشرکین گھیرے ہوئے تھے نبی وسلم کو، تو اپنے ان کونیوں سے اس طرح مار کر ہٹانے لگے، ہٹا کے نبی وسلم کے پاس گئے اور عقبہ ابن معیط کو دھکا دیا، وہ دور جا کے چلا گیا، ہٹ گیا، اور آپ نے نبی وسلم کو چھڑایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹے، ہٹنے کے بعد اب پورے عرب کے جو سردار وہاں موجود تھے ان کا غصہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ گیا تو ابو بکر پہ ٹوٹ پڑا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو لہو لہان کر دیا، وہ بے ہوش ہو گئے، اور ان کے خاندان والوں کو اطلاع ملی، ان میں سے اکثر وہ تھے جو اسلام نہیں لائے تھے، بھی مسلمان ہی نہیں تھے، لیکن اپنے خاندان کے فرد کو، ایسے آدمی کو جو بڑا غمخوار، رحم دل اور جو ہے اچھا سلوک کرنے والا رشتہ داروں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، تو وہ ان کی ہمدردی میں تلواریں نکال کے میان سے آگے کہا کہ ابو بکر کو کچھ ہوگا، عبداللہ کو کچھ ہوگا تو ہم ان لوگوں سے بدلہ لیں گے جنہوں نے ان کو مارا ہے۔ پھر جب بڑی دیر کے بعد ہوش آیا، ان کی والدہ بھی آ گئی، تو وہ اٹھا کے ان کو گھر لے گئے۔ تھوڑا ہوش آیا تو آپ نے جب بات کرنے کے قابل ہوئے تو آپ نے سب سے پہلے والدہ نے پوچھا کہ بیٹے طبیعت کیسی ہے، کچھ کھا لو۔ تو کہا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، میں جب تک ان کا چہرہ نہ دیکھ لوں مجھے صحن نصیب نہیں ہوگا اور میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ پھر کہا کہ وہ کہاں ہیں، کیسا ملیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جا کے عمر کی بہن کو بلا لاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن اسلام لا لی تھی، وہ آئی، وہ اور ان کی ماں چہرہ دے کر حضور کے پاس لگے، حضور کو دیکھا
تو حضور اچھے خاصے تھے تو بہت خوش ہو گئے اور بولے یا رسول اللہ آپ ٹھیک ہیں؟ ساری مصیبتیں ہیج ہیں میری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے غمگین ہو گئے، کہا ابو بکر ان کم وقتوں نے تمہاری کیا حالت بنا دی ہے؟ پھر آپ کے حق میں دعا کی اور حضرت ابو بکر صدیق گھر آئے، بعد میں کھانا کھائے۔ پھر پہلے مار جس نے کھائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے، اس ذات ببرکت کا نام ہے ابو بکر ابن قحافہ رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ ابن عثمان ابن عامر اصلی نام ہے ان کا۔ تو یہ وہ ذات ہے جنہوں نے جو ہے مار کھائے۔ ان کے پاس کہا جاتا ہے جس وقت اسلام قبول کر رہی ہے 40,000 دینار تھے، بہت بڑی رقم تھی، بلکہ آج مان لیجیے کروڑوں میں ہو جائیں گی وہ حساب کرے تو، اتنی رقم 40,000 دینار۔ اور جب جو ہے راوی کہتے ہیں میں نے جو ہے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے 5 لوگ ہیں، 2 مرد، 1 بچہ اور جو ہے 2 عورتیں ایمان لانے والا، ان 5 میں ایک ابو بکر ہے۔ تو سابقون الاولون میں سب سے پہلے ایمان لائے تھے۔ پھر آپ کی خوبی ہے کہ عشرۂ مبشرہ کے جو 10 صحابی ہیں جن کو حضور نے 1 سٹنگ میں جنت کی بشارت دی تھی، ان میں سے 6 آپ سے پہلے سے ان کے تعلقات کاروباری دوستی تھی، وہ 6 ایمان لانے والے آپ کی دعوت پر، یہ بھی سابقون اولون میں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عثمان اور جو ہے حضرت سعید بن زید، یہ صحابہ ہیں جنہوں نے آپ کی دعوت پر ایمان لائے، اور بھی 3۔ تو آپ دیکھیں گے کہ عشرہ مبشرہ میں سے 10 میں سے 6 تو وہ ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق، یہ 7ویں۔ اب اندازہ لگا لیجیے آپ۔ تو یہ معاملہ ان کا ہے کہ اسلام کی اشاعت کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے کام کیا۔ اب وہ غلام جو تھے، ان غلاموں میں ایک غلام تھے بلال حبشی، ان کا جو مالک تھا، آقا تھا امیہ بن خلف، یہ بڑا ظالم تھا اور بڑا شقی القلب تھا، بہت ظلم کرتا تھا حضرت بلال کو کہ اسلام چھوڑ دو، بہت تکلیفیں دیتا تھا۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی کہ بہت تکلیفیں دے رہی تو آپ نے کہا کہ کوئی چھڑا لے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئی میری طرف اشارہ ہے، بعض روایتوں میں کہ ابو بکر سے کہا کہ ان کو آزاد کرا دو۔ تو آپ امیہ بن خلف کے پاس گئے، جا کے کہا کہ اس تو تمہارا غلام ہے، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ وہ سمجھ گیا ان کو غلام کی ضرورت نہیں ہے، انہوں اصل چاہتے یہ کہ یہ ظلم سے بچا لے اپنے ساتھی کو۔ تو اس نے ایک اندازے سے ایک غلام کی جو بازار میں رقم ہوتی ہے اس سے دگنی رقم بتائی، ڈبل کر کے دگنی رقم، اس لیے بتایا کہ یہ کالا کلوٹا، اس کی کوئی قیمت نہیں، یہ کون خریدے گا اتنی بڑھ کے قیمت بولے۔ کہتے بلال نے فوراً پیسے نکال کے گن کے دے دیا اس کو بڑا تعجب ہوا۔ امیہ بولا کہ تم کو کیا بات ہے ابو بکر، ایسا کیا ہو گیا ہے؟ یہ غلام تو کوئی کام کا نہیں ہے، بازار میں بیچ جو اس کی ایک غلام جو بکتا ہے اس کی قیمت بھی آنے والی نہیں ہے، اور تم دو۔ تو آپ نے فرمایا تم کو نہیں معلوم کس کا حکم ہے خریدنے کے لیے، اور میں اس کو خرید رہا ہوں، یہ کون ہے تم کو اندازہ نہیں ہے، تم تو غلام سمجھ رہے ہو، اگر تم 10 گنا بولتے وہ بھی دیتا تھا۔ یہ ہے دین کے ہر کاروں کی تحفظ کے لیے کام کرنا۔ پھر اسی طرح تقریباً 4 یا 5 غلاموں کو، 6 غلاموں کو آپ نے خرید کر آزاد کیا، جو ہے حضور کے کہنے پر آزاد کیا۔ یہ آپ کے والد ایمان نہ لائے تھے، آپ کے والد قحافہ، ابو قحافہ تو جو ہے فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ تو جو اس وقت انہوں نے کہا بیٹے تم کو اگر خریدنا ہی تھا، غلام آزاد کرنا تھا، نوجوان کسی غلام کو خریدتے، تم یہ کمزور بوڑھوں کو خرید کے آزاد کر رہے ہو، کیا ہے؟ تاکہ وہ تمہاری تجارت میں کام کرے، تمہارے کبھی کام آئے، کوئی وقت ضرورت پڑ جائے، یہ تو کچھ کام کے نہیں ہے تمہارے، تم جو ہے ان کو خرید کے آزاد کر رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا والد میں اپنے کام کے لیے آزاد نہیں کروں، میں تو اس کی رضا کا طالب ہوں جو ہے ہم سب کا پیدا کرنے والا خالق ہے۔ اب دیکھیے دولت خرچ کرتے گئے۔ عزیزان گرامی، بات پہنچ گئی کہ ہجرت کی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ بہت سارے صحابہ حضور سے اجازت لے کے مدینہ جا چکے ہیں، وہ آئے آ کے کہا کہ لگے نبی مجھے بھی اذن دے دیجیے، اجازت دے دیجیے، مدینہ چلے جاؤں۔ اس نے فرمایا ابو بکر ٹھہرو، مجھے بھی اجازت ملنے والی ہے۔ تو بولے آپ کو بھی ملنے والی ہے؟ جی مجھے بھی ملنے والی۔
پھر یہ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میں 2 اونٹنیوں کو پالا اور ان کو کئی مہینے تک چارہ کھلایا. ایک بار دوپہر کے ٹائم شدید دھوپ میں سر پہ کپڑا ڈالے نبی وسلم آتے نظر آئے. میں سمجھ گیا کوئی ضروری معاملہ، یہ وقت آتے نہیں، اور گھر میں آیا، آ کے کہا کہ گھر والوں کو سب کو ہٹا دو یہاں سے. تو نے کہا اللہ کے نبی یہ سب آپ کے گھر والے ہیں، عائشہ ہیں، اسما ہیں، کوئی غیر نہیں ہے اس میں، تو اور کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ کو اس راز کی بات بتا رہے ہیں تو باہر جائے گی، جانے والی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی اذن مل چکا ہے، اجازت مل چکی ہے، ہجرت کرنا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غلام کو بھی اجازت ہے آپ کے ساتھ ہجرت کرنے کی؟ تو حضور نے فرمایا ہاں تم بھی میرے ساتھ چل سکتے ہو. فرمایا اللہ کے نبی 2 اونٹنیاں تیار کر کے رکھو، تو ایک اونٹنی آپ کے لیے، ایک اونٹنی میرے لیے. آپ نے فرمایا اونٹنی قبول ہے لیکن اس کی قیمت ہم سے لے لو، تم قیمت ہم سے لے لو، تم اس کی جو بھی قیمت ہے ہم دے دیں گے تمہارا. پھر نکلے، 3 دن تک غار ثور میں، 3 رات تک غار ثور میں رہے. اب غار میں جب گئے ہیں تو کیسے تحفظ کرا، دیکھیے نبی اکرم کا سوراخیں نظر آئی. آپ کو خدشہ ہو گیا سانپ، بچھو، کوئی موذی جانور اس میں ہوگا جو ہے آپ کو تکلیف دے سکتا ہے. تو آپ نے جو ہے اپنے کرتے کو پھاڑ کر جو ہے کپڑا جو تھا اس کو پھاڑ کے سوراخوں کو بند کرنا شروع کیا کپڑے سے. پورے سوراخ بند ہو گئے، ایک سوراخ باقی رہ گیا. آپ نے یہ سوچا کہ اگر یہ سوراخ میں سے کوئی چیز نکل کے نبی اسلام کو تکلیف پہنچائے گی، اپنی ایڑی اس سوراخ پر رکھ دیے تاکہ جو ہے کوئی جانور نکلے تو کاٹے نہیں. اتفاق سے اس میں سانپ تھا، آپ کو ڈسنا شروع کرا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کئی مرتبہ ڈسا لیکن آپ نے برداشت کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آقا آپ سو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ماڑی پہ سر رکھے آرام کرنے لگے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تکلیف اتنی بڑی، بے ساختہ آنکھوں سے آنسو نکلے، اس کے خطے نبی وسلم کے چہرے پر پڑے. حضور بیدار ہو گئے، بولے کیا تکلیف ہو رہی ہے ابوبکر، بتائے کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی کوئی چیز ہے اس میں سے مجھے کاٹ رہی، پیر ہٹاؤ. پیر ہٹاتا ہی سانپ نکل کر چلا گیا ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں لعاب دہن لگا دیا تو وہ ٹھیک ہو گیا. پھر آپ نکلے وہاں سے، ابھی نکلے نہیں مشرکین مکہ آ گئے اور وہ دیکھنے لگے. حضرت ابوبکر صدیق ڈر گئے، کہا کہ اللہ کے نبی اتنے قریب پہاڑ کے آ گئے ہمارے، ہم جس غار میں چھپے ہوئے ہیں اگر وہ اپنے خدموں کی طرف بھی دیکھے تو ہم نظر آ جائیں گے. آپ نے فرمایا کہ ولا لا تحزن ان اللہ معنا، ابوبکر جو ہے ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ وہ دونوں نہیں تھے، تنا ان کے ساتھ جو ہے وہاں پر جو اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ تھا. حضرت ابوبکر صدیق کا وہ مقام ہے جس میں اللہ نے فرمایا، حضور نے فرمایا، اللہ نے قرآن میں حضور کے اس فرمان کو لے لیا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے. دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بارے میں فرمایا کہ جو ہے ثانی اثنین، جبکہ وہ 2 میں کا دوسرا کہہ رہا تھا. عزیزان گرامی اس بارے میں بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گوارا نہیں کیا 2 میں کا ایک کہہ رہا تھا، تو جو ایک کسی کو کہنا گوارا نہیں ہے وہاں نبی وسلم کی وہ شان ہے. اللہ نے فرمایا 2 میں کا دوسرا، پہلے تو اللہ کے رسول ہی تھے، وہاں یہ عظمت نبی کریم کی بتائی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارہا کہتے تھے کہ بھائی ابو بکر تم چاہو تو میری زندگی کے سارے نیکیاں دے دو لیکن مجھے وہ 3 راتوں کی نیکی دے دو جو غار میں تم حضور کے ساتھ تھے. تو یہ معاملہ تھا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں غزوہ بدر کا معرکہ ہو، غزوہ احد کا معرکہ ہو، خندق کا معرکہ ہو، کوئی بھی غزوہ ہو، ہر وقت نبی کریم وسلم کے ساتھ موجود ہے. کبھی نبی وسلم کا ساتھ چھوڑا نہیں، ہر وقت موجود ہے ہر غزوے میں. پھر مال دینا ہے، مال لگا ہے. غزوہ تبوک کا موقع آیا، نبی اکرم نے کہا کہ سخت حالات میں جنگ ہے، بہت زیادہ مال و متاع چاہیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 700 سواروں کے لیے مال لا کے دیا. پھر فرمایا تو بوریے بھر کے یعنی تھیلے بھر کے گیہوں لا کے دے دیا. پھر فرمایا اور بھی لا کے سامان دیا. لیکن جب آپ نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق آئے، پوچھا ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے؟ تو فرمایا گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کافی ہے. تو جو ہے یہ آپ دیکھیں گے کیا کیفیت ہے کہ کس طرح آپ نے کہا.
وہ گھر کا گھر سارا لٹا دیا. کہا جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے کرتے کے بٹن ذرا قیمتی تھے، وہ بٹنوں کو توڑ کر وہ بھی اللہ کے راستے میں دے دیے اور کانٹا ببول کا لگا لیا تھا. جبریل امین آئے حضور کے پاس تو حضور نے دیکھا کہ کرتے کو کانٹا لگا ہوا ہے. بولے کرتا پہن کے کانٹا کیوں لگا لیے؟ تو بولے یا رسول اللہ علیہ وسلم آج آسمان کے سارے فرشتے کانٹے لگا لے کے رہے. تو بولے کیا وجہ ہے؟ تو کہا کہ آپ کا جو محبوب ہے ابو بکر، اس نے کرتے کے بٹن بھی توڑ کے اللہ کے راستے میں دے دیے اور کانٹا لگائے. اللہ نے سارے فرشتوں کو کہا کرتے پہنو اور اس کو کانٹا لگا لو. آج میرے محبوب کی اتباع کرو. یہ مقام اور مرتبہ. عزیزان گرامی، ایک موقع ایسا ہے جس وقت صحابہ اکرام کا دل ٹوٹنے لگا. وہ موقع تھا صلح حدیبیہ کا. صحابہ نے صلح حدیبیہ کو شروع میں تو کہا دبکی نامہ ہے، ہم ڈر کے صلح کریں، ایسا کر رہے ہیں. صحابہ کا یہ خیال ہوا کیونکہ اس میں بعض شرائط بڑے سخت. ایک شرط یہ رکھی تھی انہوں نے، حضور نے فرمایا تم جو شرط میں آج کہو میں قبول کر لوں گا. تو انہوں نے کہا کہ اگر مکے کا آدمی کوئی مدینہ آئے اسلام قبول کر کے، آپ مکے والوں کو واپس کر دیں. مدینے کا کوئی آدمی اسلام چھوڑ کے مکہ آ جائے ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. نبی سے کہا قبول. یہ صحابہ کو یہ شرط ناگوار گزری. دوسری شرط یہ تھی کہ آج آپ کعبے کا طواف نہ کرنا، اس سال آئندہ آ کے کرنا. صحابہ اس کے لیے بھی تیار نہیں تھے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خواب دیکھ چکا ہوں، طواف کریں گے. تو اب صحابہ ایک دوسرے سے چینو گویاں کرنے لگے. سب نے کہا عمر سے کہا جائے. تو عمر رضی اللہ سے جا کے کہے تو حضرت عمر حضرت ابو بکر کے پاس آئے، آ کے بولے بھائی ابو بکر کیا دین حق نہیں؟ انہوں نے کہا حق ہے. کیا اللہ حق نہیں؟ انہوں نے کہا حق ہے. کیا ہمارے نبی برحق نہیں؟ تو انہوں نے کہا ہمارے نبی برحق ہے. پھر یہ ڈر کے کیوں صلح کی جا رہی ہے؟ تو آپ کیوں بات نہیں کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ نے کہا کہ وہ اللہ کے نبی رسول ہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. میں کچھ مشورہ نہیں دوں گا، اگر وہ بلا کے میرے سے مشورہ لے تو جب بولوں گا میں اپنے سے. تو حضرت عمر بڑے سخت مزاج تھے، کہا کہ چاہیے میں جا کے بات کروں. تو آپ نے کہا کہ مرضی تمہاری، میں تو مشورہ نہیں تھا تم کو بات کرنے کے لیے، لیکن یہ برداشت نہیں ہوا. ان کو جا کے حضور سے پوچھے تو حضور نے حضور سب نے پورے بات سننے کے بعد یہی جواب دیا میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کی مرضی سے کر رہا ہوں. حضرت عمر کی آواز بلند ہو گئی، خوف طاری ہوگا، بھاگ گئے وہاں سے، نکل کے دور دور جانے لگے. اب یہ قافلہ چلنے لگا، راستے میں واپس ہونے لگے مکے سے. شرائط پورے ہو گئے. حضرت عمر سمجھ گئے کہ اب کبھی نہ کبھی میرے لیے کچھ وعید آ جائے گی. اوپر سے نبی کی آواز سے آواز بلند ہو گئی اور میں نے گستاخی کر دی اور توبہ طلع کرنے لگے. ابھی یہ سوچ ہی رہے، ایک آدمی نے پکارا عمر ابن خطاب کہاں ہیں؟ نبی سم یاد کیے، بولے عمر اب تیری خیر نہیں ہے، اب تو خیر نہیں ہے تیری. آئے تو حضور نے حضرت عمر کو دیکھ کے مسکرایا اور سورہ فتح کی ابتدائی آیتیں سنائی، انا فتحنا لک فتحا مبینا. یہ آیت سننے کے بعد حضرت عمر خوش ہو گئے، کہا کہ اس صلح کو اللہ نے فتح قرار دیا. تو فتح مکہ جس وقت مکہ فتح ہوا اس کو فتح مکہ نہیں کہتے تھے، لوگ کہتے تھے صلح حدیبیہ. صحابہ کہتے تھے مکہ کی فتح ہے. یہ ہمارے لیے بنیاد بڑی. عزیزان گرامی، ہر وقت نبی اکرم کا منشا مرضی. سن 12 نبوی میں جبکہ حالات مکے میں خراب کر دیے گئے، حضور ہجرت کے لیے تیار ہو چکے، اللہ کے اذن کے انتظار ہے، ایسے موقع پہ معراج کا واقعہ پیش آئے واپس. سب دیکھنے کے بعد، میں تفصیلات میں جا رہا ہوں، اشارتاً بات کر رہا ہوں. واپس آنے کے بعد آپ کی پھوپھی نے کہا کہ بھتیجے کسی سے مت کہو یہ بات جا کے. لوگ پہلے مذاق اڑاتے، آپ نے کہا میں تو جو سچ باتیں کہہ دوں گا. آپ نے کہہ دیا سرداروں کے سامنے، مذاق اڑانے لگے. ابو جہل بولا یہی موقع ہے ابو بکر کو توڑ لینے کا. عبداللہ کو جا کے بولے کہ دیکھو کوئی شخص یہ بولے ابو بکر کہ وہ رات کی آن میں جو ہے بیت المقدس گیا، آسمانوں کی سیر کرا، واپس آ گیا، تم سچ سمجھیں گے. تو آپ نے کہا پہلے یہ بتاؤ یہ کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ تو اس نے کہا وہی جو تم جس کو نبی مانتے ہیں، تمہارے دوست جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا کہ اگر آقا یہ کہیں تو میں سچ مانتا ہوں، سچ ہے. پوچھے بھی نہیں یا رسول اللہ کیسا ہے؟ دربار رسالت سے خطاب ملا صدیق اکبر. تو جو یہ معاملہ، تو یہ بڑا مقام اور مرتبہ ان کا کہ جو صداقت کس طرح گواہی دینے والے. عزیزان گرامی، میں مختصر کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی. اس وقت حضرت ابوبکر صدیق قریب میں موجود نہیں تھے. جو صحابہ کو اطلاع ملتے گئی، صحابہ جمع ہو گئے اور ان پہ کیفیت ٹوٹ پڑی. لیکن اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 موقع ایسے تھے جس میں حضرت ابوبکر کو آگے بڑھایا. میں ان دونوں موقع کا تذکرہ کروں گا کہ حدیث سناؤں گا. پہلے ایک بڑھیا آئی، مسلمان تھی، آگے کہا کہ اللہ کے نبی میں غریب ہوں، کچھ عنایت کریے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دے دیا، عطا کر دیا. کچھ یا وسلم پھر میں آؤں گی بعد میں، اور میں آئی بعد میں، اگر آپ کو نہ پائی تو پھر کس سے ملوں میں؟ فرمایا ابو بکر سے.
یہ بتانا مقصد تھا کہ میں جب نہیں رہوں گا تو ابو بکر میرے جانشین ہیں، میرے جگہ پہ وہ رہیں گے۔ پھر وہ بڑھیا چلے گئی۔ پھر جو ہے سن 9 ہجری میں حضور اکرم حج کے لیے نہیں گئے، نہیں جا کر آپ نے جو ہے حضرت ابو بکر کو امیر حج بنا کر بھیجا۔ یہ جب گئے ہیں امیر حج سب صحابہ پہ، تو ان کو بتا دیا گیا کہ دیکھو حج کے معاملے میں بھی یہ تمہارے امیر ہیں۔ پھر جب حضور سخت علیل ہو گئے تو حکم دیا کہ جو ہے ابو بکر سے کہیں نماز پڑھائے۔ ام المؤمنین بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگی کہ وہ رقیق القلب ہے، آپ کی جگہ پہ ٹھہریں گے روئیں گے۔ صحابہ نے بھی مشورہ دیا، حضور نے کہا کہ کہو ان سے کہ وہ نماز پڑھائیں۔ نماز پڑھانے لگے۔ ایک وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ لوگ تھالیاں ایسے ہاتھ پہ ہاتھ مار رہے ہیں، تو کراس نگاہ سے دیکھا تو جو ہے دیکھا کہ حضور صلی تشریف لا رہے ہیں، تو ابو بکر پیچھے ہٹے۔ حضور نے اشارے سے کہا کہ نہیں وہیں ٹھہر رہو۔ تو پہلے آپ نے نماز کے دوران ہاتھ اٹھا کے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے اپنی جگہ پہ، اللہ کے نبی نے اپنی جگہ پہ ٹھہرنے کا مجھے حکم دیا، میں پیچھے آیا تو قبول نہ کرے۔ لیکن پھر آپ پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئے، کھڑے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بازو بیٹھ گئے، بیٹھ کے آپ اب امامت اس طرح کرتے، حضور بیٹھ کے نماز پڑھاتے، حضرت ابوبکر ان کی اتباع کرتے اور سارے صحابہ حضرت ابوبکر کی اتباع کرتے، اقتداء کرتے نماز میں۔ یہ کیفیت ہوئی۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت فرماتے ہیں۔ صحابہ پہ قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ عشق و محبت کا محور مرکز نبی رسول جان سے زیادہ چاہتے تھے۔ صحابہ کی کیفیت یہ تھی، وہ اپنے میں کوئی بھی نہیں رہا، کوئی رو رہا، کوئی کچھ کر رہا، کوئی کچھ، بہرحال ایک ایسا معاملہ ہو گیا جو سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت عمر کا معاملہ الگ ہو گیا، وہ بڑے جید تھے، میان سے تلوار نکالے، آ کے کہے کہ اللہ کے نبی گئے ہیں، پھر واپس آنے والے ہیں، آ کے ان منافقین کا اور ان بدبختوں کا بتانے والے ہیں۔ کوئی اگر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اس کی گردن مار ڈالوں گا۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق کو لوگوں نے اطلاع دی کہ عمر ٹھہر گئی اور اس قسم کی باتیں کر رہی مسجد نبوی میں۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے، آ کے حضرت عمر کا دامن پکڑ کے کھینچا، کہا بیٹھ جاؤ، سننے کے لیے تیار نہیں۔ ان کے قریب میں ایک چٹان تھی پتھر کی، اس پہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے اللہ کی حمد و ثنا جیسے بیان کرنے لگے۔ سب لوگ حضرت عمر کے اطراف جمع تھے، چھوڑے حضرت ابوبکر کے اطراف آ گئے۔ حضرت عمر بھی وہاں ٹھہر کے سننے لگے، یہ کیا کریں؟ تو اس کے بعد کہا لوگوں سن لو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وہ انتقال کر گئے دنیا سے۔ اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، سن لے، اللہ الحی ہے۔ پھر وہ آیت پڑھی سورہ آل عمران کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول افإن مات أو قتل على أنخبكم۔ یہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اس سے پہلے انبیاء گزرے گئے، یہ مارے جائیں اور قتل کر دیے جائیں تو تم کیا اپنے واپس پھر جاؤ گے دین سے؟ پھر نصیحت کی، دین پہ قائم رہو، اسلام پہ قائم رہو۔ عمر فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں مجھے یاد تھی، اس وقت یاد نہیں آئی، اور جب ابو بکر نے سنایا تو ایسا معلوم ہوا ابو بکر پہ ابھی نازل ہو رہی ہے، اور ان کی تلوار میان میں چلے گئی۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ حضرت عمر کو کسی نے اطلاع دی کہ انصار خلیفہ اپنے میں سے بنانا چاہ رہے ہیں، اور جو ہے بنو سعدہ کے مقام پر جو ہے یہ بیٹھے انصار کا مجمع ہے۔ تو آپ نے حضرت ابوبکر کو بلا بھیجا، اندر تھے وہ کہ آئیں، باہر آئے نہیں۔ آپ نے پھر بلا بھیجا، پکار کے کہا کہ بہت اہم معاملہ ہے، باہر آئیے، اور کہا کہ چلے۔ تو اس وقت جو ہے اور ایک صحابی جو ہے سعد بن ربیعہ، خاص طور پر دوسرے اور صحابی تھے، وہ جو ہے اشرف مبشرہ کے تھے، وہ بھی وہ اور یہ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق اور جو ہے حضرت عمر ان کے پاس گئے، اور جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ امیر ایک سال ہمارا ہوگا، ایک سال تمہارا ہوگا۔ حضرت عمر کچھ کہنا ہے، حضرت ابوبکر نے روک دیا، پھر ان کو نصیحت کی کہ امیر ہمارے میں سے ہوگا، خلیفہ ہمارا ہوگا، لیکن وزیر تمہارا ہوگا، اور خلافت قریش کے علاوہ کسی اور کی عرب قبول نہیں کرتے، سرداری عرب قریش کی قبول کرتے۔ وہ خاموش ہو گئے۔ اس وقت ابوبکر نے کہا یہ عمر بن خطاب ہیں، ان کی تعریف کی، پھر فرمایا یہ فلاں صاحب یہ ان کی تعریف کی، اور کہا تم ان دونوں میں سے کسی ایک کے ہاتھ پر، شاید زبیر بن العوام تھے رضی اللہ، ان میں سے کسی ایک کے ہاتھ پر تمہیں جو ہے خلافت۔ ان دونوں نے کہا کہ آپ کو اللہ کے نبی نے امیر حج بنایا، اپنی عیادت کے دنوں میں آپ کو نماز کے لیے آگے بڑھایا، جو دین کے بارے میں ہمارا امام، دنیا میں بھی وہ ہمارا امام کہتے ہیں رہبر کو، رہنما کو، لیڈر کو۔ وہ فوراً ان دونوں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اب ایک ہجوم تھا کہ جو آپ کے ہاتھ پر وہیں بیعت کرنے ٹوٹ پڑا، اور اس طرح آپ خلیفہ منتخب ہو گئے۔ جیسے خلیفہ منتخب ہوئے، جو ہے اب جو قبائل وہ سورہ نصر میں گزر چکا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ جو اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، جب اللہ کی فتح اور نصرت آئی، آپ کے ساتھ مدد آ گئی،
تو آپ دیکھیں کہ ورائت الناس يدخلون افواجا، لوگ فوج در فوج، گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہوئے. قبیلوں کا عقیدہ بتوں پہ سے ٹوٹا، اسلام میں آگے، لیکن اسلام کو سمجھے نہیں بھی. جیسے نبی اکرم دنیا سے رخصت ہوئے، اب ان میں سے بعضوں نے انکار کیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، بعضوں نے انکار کی، بعضوں نے کہا کہ یہ ہمارا سردار اب نبی بن گیا. مسلمۃ الکذاب بہت بڑا تھا، اس کا تو لشکر یہ اڑ گئے. اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک اور قافلہ تھا، ایک اور حکومت فوج تھی جس کو نبی کے سامنے بھیجنے کا حکم دیا روم کی طرف. وہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے قیادت میں، حضرت اسامہ 17 سال کے نوجوان تھے، ان کی قیادت میں حضرت ابوبکر بھی جانے والے تھے، حضرت عمر بھی جانے والے تھے، بڑے بڑے جید صحابہ جا رہے، حضرت عثمان جیسے صحابی بھی جانے والے تھے. حضور بنا دیے کمانڈر ان چیف، جانے والے تھے. اب یہ جیسے ہی حضور کی علالت بڑھی وہ رک گیا، پھر ان کو اطلاع مل گئی تو رک گیا نہیں، واپس آ گئے. اب صحابہ نے مشورہ دیا کہ جو ہے آپ اس نوجوان کے بجائے کسی تجربے کار کمانڈر کو، بڑے صحابی کو جیت بجائیے کمانڈر بنا کے. آپ نے کہا جس کو اللہ کے نبی نے کمانڈر بنایا میں اس کو معزول نہیں کر سکتا. ابن قحافہ کی اتنی مجال کہ جو ہے وہ نبی کے نامزد کردہ کو ہٹا کے کسی کو خلیفہ بنائے، اس کا امیر بنائے، اس لشکر کا یہ ہو نہیں سکتا. پھر یہ لشکر چلا گیا، بہت سارے مسلمان جو تھے جیت جو بڑوں جنگوں میں لڑے تھے وہ سب چلے گئے. اب اس وقت اطلاع ملی زکوٰۃ نہیں دے رہی ہے. ایک طرف مسلمۃ الکذاب سے لڑنے گروہ گیا، ایسے اور بھی بہت سارے اٹھ گئے تھے جھوٹے مدعیان نبوت، ان کی طرف لشکر گئے. مدینے میں لوگ نہیں تھے اس وقت. بعض قبائل نے کہا زکوٰۃ نہیں دیتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ان سے جہاد کروں گا. حضرت عمر نے ان کو مشورہ دیا کہ اس وقت لوگوں کی تعداد کی کمی ہے، مدینے کی کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے، سب چلے جائیں گے تو کیا ہوگا. اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے کہا عمر سن لو، لوگ مجھے قتل کر دے اور میری تکہ بوٹی لوچے کتے آ کے، مجھے گوارا ہے، لیکن اگر کوئی زکوٰۃ کے معاملے فرق کرے گا، حضور کے زمانے میں ایک تسمہ دیتا تھا، تسمہ دینے سے انکار کرے گا تو میں اس سے جہاد کروں گا. یہ شریعت کے بڑے تحفظ. پھر فرمایا عمر کیا ہو گیا، جب تک تم حالت کفر میں تھے بڑے سخت تھے، اسلام میں آ کے کمزور پڑ گئے. لوگوں نے دیکھا وہ آدمی جو نرم دل نرم گفتگو ہے، عظیمت کے بارے میں، تحفظ دین کے بارے میں، تحفظ شریعت کے بارے میں سب سے اولو العزم، سب سے شجیع، سب سے بہادر بن کے کھڑے ہو گئے. یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ سب سے بڑے تحفظ کا کام کس نے کیا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا. ایک طرف تو ان جھوٹے مدعیان نبیوں کو ختم کیا، ان کی طاقت کو توڑا، دوسری طرف ان قبائل سے جہاد کیا جو زکوٰۃ کے بارے میں، زکوٰۃ اور نماز میں فرق کرتے. آپ نے فرمایا یہ بھی فرض ہے وہ بھی فرض ہے. کوئی فرق کرے گا زکوٰۃ کے بارے میں، تسمہ دینے سے انکار کرے گا تو ابوبکر اسے جہاد کر کے حاصل کرے گا. لوگوں کو دین و شریعت پہ لایا، ورنہ یہ ہوتا لوگ مصلیت کے نام پہ نمازیں چھوڑتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، بہت سارے کرتے اور بہت کیا کیا کام نہیں کرتے. حضرت ابوبکر صدیق کا بڑا کارنامہ ہے کہ دین کا تحفظ کیا، جھوٹے نبیوں جو تھے ان کو ختم کیا، اور پھر شریعت کا تحفظ کیا. شریعت کے اہم رکن زکوٰۃ کی فرضیت کو آپ نے اسی انداز میں قائم رکھا جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک ہم نے جو کچھ باتیں بیان کی ہیں اس پہ ہم کو عمل کرنے والا بنا. صحابہ کی عشق و محبت ہمارے دلوں میں جاگزی فرما دے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ایک پڑھ تو ایمان کا ہم کو بھی نصیب فرما دے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.